کنجوسی اور اس کی برائی۔ بہت سے حقوق جن کا ادا کرنا فرض اور واجب ہے، جیسے زکوٰۃ، قربانی، کسی محتاج کی مدد، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی مدد وغیرہ۔ کنجوسی میں یہ حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ اس کا گناہ ہوتا ہے، یہ تو دین کا نقصان ہے۔ اور کنجوس آدمی سب کی نگاہوں میں ذلیل اور بے قدر رہتا ہے۔ یہ دنیاوی نقصان ہے، اس سے زیادہ کیا برائی ہوگی؟ اس کا علاج ایک تو یہ ہے کہ مال اور دنیا کی محبت دل سے نکالے۔ یہ کنجوسی بھی مال کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور مال زیادہ جمع ہونا بھی مال کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مال اور دنیا کی محبت دل سے نکالے۔ دوسرے یہ کہ جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، اپنی طبیعت پر زور ڈال کر کسی کو دے ڈالے، اگرچہ نفس کو تکلیف ہو، مگر ہمت کر کے اس تکلیف کو برداشت کرے۔ اور جب تک کہ کنجوسی کا اثر بالکل دل سے نہ نکل جائے، یوں ہی کرتا رہے۔ اسی طرح سے پھر بندوں کی فطرت ہے، لوگوں کی مزاج ہے ان کا، لوگ اپنا نام چاہتے ہیں، اور نام کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں، میرے جمال کی، میرے کمال کی، میرے علم کی، میرے جسامت کی، میرے طاقت کی، میرے علم کی، میری ذہانت کی، میرے تقوی کی، میری نیکیوں کی، میرے نہ جانے کیا کی تعریف کریں۔ یہ بھی بیماری ہے اصل میں۔ پھر نام چاہنا، میرا نام ہو، شہرت ہو میری، یہ خواہش ہوتی ہے بندے کی، انسان کے اندر یہ بھی خواہش ہوتی ہے یہ، تو دوسرے شخص کے نام اور تعریف سے، پھر دوسرے کے نام اور تعریف سے جلتا ہے اور حسد کرتا ہے، اپنی تعریف چاہتا ہے، اپنا نام چاہتا ہے، اور دوسرے شخص کی برائی، ذلت سن کر دل میں خوش ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے۔ آدمی دوسرے کا برا چاہے، اور اس میں یہ بھی برائی ہے کہ کبھی ناجائز طریقوں سے نام پیدا کیا جاتا ہے، ناجائز طریقوں سے۔ ہمارے یہاں پہ مشہور تھا ایک دور میں نام رحمان ڈکیت۔ اچھا، اس کی شہرت، اس کا نام، اخباروں میں اتنے بڑے بڑے نام، اس کے تذکرے لوگوں میں، تھا کیا؟ منشیات فروش تھا، اور ڈکیت کیا، ڈاکو، لٹیرا، اتنا برا آدمی معاشرے کا، اس کی شہرت۔ میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، حالانکہ وہ کوئی معزز انسان تھوڑی تھا، وہ تو چور، ڈاکو، منشیات فروش تھا، معاشرے کا گندا آدمی تھا، اس کا انجام بھی ایسا۔ وہ ارشد پپو، اپنے یہ بلوچ معاشرے کے کی بات کرتا ہوں، برے لوگوں، وہ ناجائز طریقے سے نام پیدا کرنے کی مثال آئی ہے۔ اس پر مجھے یہ اصحاب یاد ہے کہ یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، دونوں کو قتل کر دیا گیا، بری موت مرے۔
وہ ارشد پپو نام والے کو تو ایسا کیا، قتل کر کے پھر اس کی لاش کو گدا گاڑی کے ساتھ باندھ کر گلیوں میں آدھی رات کو، رات کے 3 بجے گھسیٹا گیا، پھر اس کی ناک کاٹی، اس کے گلا کاٹا، اس کے بازو کاٹے، اس کی ٹانگیں کاٹی، ٹکڑے ٹکڑے، پھر اس کو اٹھا کر بہت بڑے گٹر نالے کے اندر پھینک دیا، آج تک پتہ ہی نہیں چلا اس کا، گٹر نالے کے اندر ہی اس کا نہ جنازہ، نہ کفن، نہ غسل، نہ نماز، نہ قبر، انجام پھر ایسا ہوتا ہے۔ نام کے واسطے شادی میں خوب مال خرچ کرتے ہیں لوگ، پڑوس میں بھوکا ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے، یہاں یہ کنجریوں پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑی مجلسیں، دعوتیں، بڑے بڑے پروگرامات کرتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، ناموری کے لیے۔ یہ سب ثواب نہیں ہے، گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے کے کام ہے۔ فضول خرچی کی کرتے ہیں بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کی، جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے نیٹ میں، اللہ اکبر، ان پیسوں میں 10 غریب بچوں کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک اپنی شادی پر سارا لٹا دیتا ہے، میراثیوں پر، کنجروں پر، کنجریوں پر، ڈول تماشے، رقص پر، اور شامیانے اور قناتیں، شو شاہ بازی پر۔ قرض لے کر بھی لوگ شو بازیاں کرتے ہیں، قرض لے کر شو بازیاں، مقروض ہے، قرض کے پیسے لے کر شو بازی، یہ بھی گناہ ہے، پھر قرضہ واپس بھی نہیں کرتے اس کا، جس قرضے پر شو بازی کی ہے، وہ گناہ جدا۔ اب ایسا شخص جو نمود و نمائش کر کے دکھاوا کرتا ہے اپنے مال کا، اس کے پھر دشمن بھی بہت ہوتے ہیں، حاسد بھی اس کے بہت ہوتے ہیں، اور ہمیشہ اس کو ذلیل اور بدنام کرنے، نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، یہ بھی خرابی الگ سے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جن لوگوں کی نگاہوں میں ناموری میری ہوگی، تعریف ہوگی، نہ وہ رہیں گے نہ میں رہوں گا، یا نام بھی مٹ جائے گا، تعریفیں بھی رہ جائیں گی، نام ہی نہ رہے گا، باقی نشان ہی نہ رہے گا، تعریفیں کرنے والے بھی مٹی میں مٹی مل جائیں گے، جس کی تعریف ہے وہ بھی مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے واسطے جو دونوں جہانوں کو پالتا ہے۔ اللہ جل شانہ تھوڑے دنوں کی تعریف، تھوڑے دنوں کا نام، اس کے بعد کوئی پوچھے گا بھی نہیں، قبر کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر اس کے پھر نہیں دیکھے گا، جس کو پہلے بڑے رشک سے دیکھ کر اس کے نام کے ڈنکے بجاتے تھے۔ پھر ایسی بے بنیاد چیز پر خوش ہونا، ایسے فانی نام و ناموری پر خوش ہونا، نادانی کی بات نہیں تو پھر کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ کوئی ایسا کام کرے جو شرع کے خلاف تو نہ ہو، مگر یہ کہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بدنام ہو جائے، مثلا گھر کی بچی ہوئی باسی روٹیاں غریبوں کے ہاتھ سستی بیچنے لگے، اس سے اس کی رسوائی ہوگی، یا یہ کہ کبھی کبھار ننگے پاؤں یا پھٹے پیوند والے کپڑے پہن کر لوگوں سے ملے، خام خواہ نمائش کی خاطر، نیت ہو رہے، یہ نہیں کہ کپڑے ہی اس کے پھٹے ہوئے، خام خواہ اللہ نے نعمت دی ہے تو بھی۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔